إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق اللہ العظیم. کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی آراستہ کی گئی اور مسلمانوں سے ہنستے ہیں اور ڈر والے ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، اور خدا جسے چاہے بے گنتی دے، یعنی بے حساب عطا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پچھلی آیتوں میں یہود کا حال بیان ہوا کہ انہوں نے رب کی نعمتیں بدلی. اب اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ ان تمام بدکاریوں کی وجہ محبت دنیا ہے. پچھلی آیتوں میں فرمایا گیا تھا کہ دلائل سے ماننے والے عذاب یا قیامت کے انتظار میں ہیں. اب اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ ان کی غفلت اس حد تک پہنچ گئی کہ اپنی دنیاوی نعمتوں کو دلیل حقانیت سمجھنے لگے اور مسلمانوں کی بے سر و سامانی کو اسلام کے باطل ہونے کی دلیل بنانے لگے. ایسے غافلوں کی ہدایت کی کیا امید ہے؟ یعنی بولے دیکھو، اگر ایمان اسلام جو ہے نا سچا دین ہوتا، اسلام اگر جو ہے نا حقیقت ہوتی، تو لوگ مسلمان اتنے پریشان حال کیوں، اتنے غریب کیوں ہیں؟ تو دنیاوی مال کو جو ہے نا ایک بیس لائن بنا کے یہ لوگ جو ہے نا یہ باتیں کرتے تھے کہ بھائی اگر جو ہے نا اگر یہ حق ہوتا، اگر یہ صحیح ہوتا تو بولے ان کی حالت ایسی کیوں ہوتی. تو اس پر جو ہے نا یہ آیت نازل ہوئی. اب اس آیت کا شان نزول جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابو جہل اور دیگر سرداران قریش حضرت بلال و عمار و خباب وغیرہ فقراء مسلمان کا مذاق اڑاتے تھے. یعنی جو غریب مسلمان تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ اگر رب ان سے راضی اور ہم سے ناراض ہے تو انہیں فقیر اور ہمیں امیر کیوں کیا. جو ہے نا مکے میں جو ہے نا مکے کے سرداران جو ہے نا مذاق اڑایا کرتے تھے کس سے؟ غریب مسلمانوں پر. جیسے حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت عمار کے اوپر جو ہے نا مذاق کیا، اللہ ان سے راضی ہے تو بولے ان کو غریب کیوں بنایا اور ہم کو امیر کیوں بنا دی. لیکن یہاں پہ جو ہے نا یہ قول ضعیف ہو سکتا ہے کیونکہ سورہ بقرہ جو ہے پوری مدنی آیت، پوری مدنی سورہ ہے، مدنی شریف میں نازل ہوا. اس سے پہلے یہود و نصارہ کا ذکر ہو رہا ہے، اب بھی انہی کا چاہیے ورنہ آیت کچھ بے رابطہ ہو جائے گی. واللہ عالم و رسول. ایک روایت یہ ہے کہ جب مہاجرین مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے، جن میں بعض بڑے مالدار تھے، مگر وہاں پہنچ کر ایک دم غریب ہو گئے کیونکہ سارا سامان مکے میں چھوڑ آئے تھے. یعنی غور کیجئے آپ، بولے مکے میں جو ہے نا بڑے رئیس تھے، مالدار تھے، بہت پیسہ تھا، بہت دولت تھی، لیکن سرکار کی محبت میں سب چھوڑ چھاڑ کے مدینے پہنچ گئے، مہاجر ہو گئے اور وہاں پہنچ کے ایک دم غریب ہو گئے. تو رسوائے یہود نے انہیں بے عقل کہہ کر ان کا مذاق اڑایا کہ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ امیری پہ لات مار کے دین کی خاطر غریبی لے لی جائے. تب یہ آیت اتری. یہود جو ہے نا ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یہود و نصارہ. بولے یہ کون سی عقل مندی ہے، بولے اتنے امیر تھے، بولے اپنا سارا مال و دولت چھوڑ کے جو ہے نا آج یعنی غریب بن گئے، فقراء بن گئے، بولے ایمان کے لیے، بولے یہ کیسی عقل مندی ہے، پھر ان کا مذاق اڑانے لگے. اس پر جو ہے نا یہ آیت نازل ہوئی. حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ یہ آیت عبداللہ ابن ابی منافق اور اس کے ساتھیوں کے حق میں نازل ہوئی جو اپنے کو عقل مند اور غریب مسلمانوں کو بیوقوف بتا کر ان کا مذاق اڑاتے تھے. ممکن ہے کہ اس کا نزول ان سارے موقعوں پر ہوا ہو، تفسیر کبھی میں لکھا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ ساری روایتیں سچ ہو. لیکن جو ہے نا جب یہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے اس وقت جو ہے نا یہ آیت نازل ہوئی. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. زُيِّنَ کا مصدر تزعین اور مادہ زان یا زین ہے جس کے معنی ہے کسی چیز کا حسن ظاہر کرنا، کسی چیز کا حسن ظاہر کرنا، قول سے ہے ہو یا فعل سے، بولنے سے یا دکھانے سے، یعنی زینت دینا. ظاہر یہ ہے کہ زینت دینے والا رب تعالیٰ ہے، زینت دینے والا، عزت بخشنے والا وہ رب تعالیٰ ہے. دوسری آیت میں ارشاد ہوا اِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْعَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ. ہم نے زمین کی چیزوں کو خوشنما بنایا تاکہ لوگوں کا امتحان لیں. اور ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بولے اس دنیا کو، اس زمین کو ہم نے خوشنما بنایا تاکہ لوگوں کا امتحان لیں، کہیں وہ اس میں اٹک تو نہیں جاتا. وہ آیت اس آیت کی تفسیر ہے. بعض نے کہا کہ زینت دینے والے شیطان یا کفار یا نفس ہیں، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور دوسری جگہ ہے زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، جس سے معلوم ہوا کہ دنیا کو خوشنما دکھانا شیطان یا بتوں کا کام ہے کیونکہ یہ عیب ہے اور رب تعالیٰ عیب سے پاک. یعنی ایک اور ایک روایت یہ آیت یہ بھی ملتی کہ آیت شیطان و نفس کی طرف اشارہ آئے گی. شیطان کیا کرتا ہے، دنیا کو بہت بڑا چڑھا کے بہت حسین و جمیل دکھاتا تاکہ لوگ اس کے فریب میں پھنس جائیں، لوگ چاہیں کہ جو ہے نا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو ہے نا اس کو حاصل کرنے میں لگ جائیں، اللہ کو بھول جائیں،
اپنے رب کو بھول جائیں، اپنی آخرت کو بھول جائیں، ہر وہ چیز کو بھول کے اس کو پانے کے چکر میں لگ جائیں، تو ہو سکتا ہے شیطان بھی ہو سکتا ہے نفس بھی ہو جو یہ فریب دے رہا ہو، اور اللہ کی ذات تو عیب سے پاک ہے۔ اس کا جواب تو انشاءاللہ ہم اعتراض و جواب میں دیں گے۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ فرمایا گیا ہے للذین کفروا، جس میں سارے ہی کفار داخل ہیں، شیاطین بھی اور سردار بھی اور دیگر کفار بھی، تو چاہیے کہ زینت دینے والا کوئی اور ہو نہ کہ خود کفار، ورنہ دور لازم آئے گا۔ دنیا یا تو دنون سے بنا ہے یا دناعتن سے بنا، یعنی قریب الفنا، یعنی قریب الفنا، یعنی ہم قریب ختم ہونے والی حقیر چیز، بولے بالکل حقیر چیز۔ دنیا دو خبروں کے درمیان کی چیز کا نام ہے، یعنی ماں کے پیٹ اور خبر۔ بولے دنیا جو زندگی گزارتے دو خبروں کے بیچ کی جگہ ہے، بہت حقیر چیز ہے، اور یہ فنا ہونے والی چیز ہے بار بار جو ہے نا، اس لیے اس کے معنی بھی جو نکلتے ہیں نا وہ فنا ہونے والی معنی نکلتے ہیں۔ اور دو خبروں کے درمیان کی جگہ زندگی ہے، مطلب ماں کے پیٹ میں ماں کا پیٹ بھی خبر تھا، اور جو ہے نا پھر مرنے کے بعد جو خبر میں جائیں گے وہ بھی خبر ہے۔ ان دو خبروں کے بیچ کی جو جگہ ہے وہ دنیا ہے۔ بچہ پیدا ہوا، دنیا میں آ گیا، مر گیا، دنیا سے چلا گیا۔ یہ زندگی برزخ کے مقابل بہت حقیر ہے، اور برزخ آخرت کے مقابل معمولی ہے۔ بولے برزخ، عالم برزخ جب خبر میں جائیں گے بولے اس کے مقابلے میں یہ زندگی حقیر ہے، بولے بہت چھوٹی ہے، لیکن برزخ جو ہے آخرت کے معاملے میں بہت چھوٹی ہے۔ حیات دنیا سے دنیاوی زندگی اور اس کے سارے سامان مراد ہیں، اور زینت دینے سے ان چیزوں کا خوشنما بنانا مراد ہے۔ تو دنیاوی جو زندگی گزارنے کے لیے ساز و سامان کا اکٹھا کرتا انسان جو جمع کرتا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس کو زینت دینا مطلب اس کو خوشنما بنانا تاکہ اس میں اٹک کے رہ جائے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو آخری وقت آ جاتا تکلیف میں رہتے، اس وقت میں دنیا چھوڑی نہیں جاتی، جس سے کفار کے دل ادھر مائل ہو جائیں، یعنی کافروں کے لیے دنیاوی زندگی اور یہاں کی ٹپ ٹاپ بڑی خوشنما بنائی گئی کہ ان کو آراستہ و پیراستہ معلوم ہوتی ہیں۔ اب غور کیجئے اس بات پہ، کیا بولا جا رہا ہے کہ یہ جو دنیا کو جو ہے نا ایک دم جو ہے نا یعنی ٹپ ٹاپ بنا کے سجا کے جو ہے نا، تاکہ جو ہے نا کفار اس پہ مائل ہو جائیں، کفار جو ہے نا اس کو لے کے خوش ہو جائیں۔ تو غور کیجئے، اگر کوئی مسلمان اپنے دین کا سودا کرتا ہے دنیا کے لیے، اگر کوئی مسلمان اپنی آخرت کو بھولتا ہے دنیا کے لیے، تو کدھر اشارہ ہے؟ ارے وہ تو سجائی گئی کافروں کے لیے، تمہارے لیے نہیں، یہ تو بہت عارضی حقیر چیز ہے تمہارے لیے۔ ایمان بڑی دولت ہے، اس لیے کئی صحابہ کرام جو ہے نا اپنی مال و دولت سب چیز کو جو ہے نا مکہ مکرمہ میں چھوڑ چھاڑ کے جو ہے نا اپنے آقا کے پاس پہنچ گئے، فقیری اختیار کر لی۔ جو یعنی بہت امیر ہوا کرتے تھے وہ سب چھوڑ چھاڑ کے جو ہے نا فقیری اختیار کر لیے سرکار کی عشق میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، دین کی خاطر۔ خیال رہے کہ یہ زندگی تین قسم کی ہے: دنیا میں زندگی، دنیاوی زندگی اور دنیا کی زندگی۔ تین قسم کی زندگیاں بتائی گئی: دنیا میں زندگی، دنیاوی زندگی اور دنیا کی زندگی۔ دنیا میں زندگی ہر مومن کو حاصل ہے کہ یہ دنیا میں رہتا ہے، مگر نظر جو ہے نا آخرت پر ہوتی ہے، اور دنیا اس میں نہیں رہتی، دنیا اس میں نہیں رہتی۔ حالانکہ دنیا میں رہتا لیکن دنیا اس کے دل میں نہیں رہتی، اس کے دل میں کیا رہتی؟ آخرت رہتی، اللہ کی رضا رہتی، اپنے رب کو راضی کرنا رہتی۔ اور دنیا کی زندگی غافل کی ہے، دنیا کی زندگی غافل کی ہے کہ دنیا اس کے دل میں اتر جائے، اور اب دنیا کی زندگی کیا ہے؟ غافلوں کے لیے، بس خالی مر جا رہے، دنیا کے لیے ہی جی رہے، بس یہی وہ چاہیے ہر چیز۔ اور دنیاوی زندگی کفار کی ہے کہ دنیا اس کی زندگی بن جائے، اور دنیاوی زندگی جو ہے نا کفار کی ہے، بس دنیا اس کی بن جائے۔ جیسے سمندر میں موتی بھی ہے، مچھلی بھی ہے اور پانی کی موج، وہ بلبلے بھی، مگر موتی سمندر میں ہے وہاں عارضی ہے، وہاں سے نکال کر شاہی تاج میں پہنچایا جاتا ہے۔ موتی سمندر سے نکال کے تاجوں پر، شاہی تاج پہ پہنچایا جاتا ہے۔ مچھلی میں دریا سرایت کر گیا کہ پانی سے نکلتے ہی مر جاتی ہے۔ بلبلے کی زندگی عین پانی ہے۔ مومن دنیا میں موتی کی طرح رہتا ہے، مومن بالکل وہ موتی کی طرح رہتا ہے، ہاں ہے تو سمندر کی تہہ میں، ہے تو پانی میں، لیکن اس کو پتا ہے کہ وہ نکالا جائے گا اور جو ہے نا بہت اونچے مقام پر پہنچا دیا جائے گا۔ غافل مچھلی کی طرح ہے اور کافر اس بلبلے کی طرح ہے۔ یہاں تیسری زندگی کا ذکر ہے، اسی وجہ سے وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یسخرون سخرون سے بنا ہے، جس کے معنی ہے کسی کو اپنے ماتحت کر لینا یا کسی پر ہنسنا اور اس کا مذاق اڑانا۔ یہاں دوسرے معنی مراد ہیں، جو مذاق اڑانا ہنسنا یہ مراد ہے۔ مومنین سے یا تو فقراء مراد ہیں یا سارے مسلمان، یعنی یہ کفار اپنی دنیا پر بھول کر غریب مسلمانوں سے مذاق اور دل لگی کرتے ہیں۔ تو فقراء سے اشارہ کیا ہے؟ غریب مسلمانوں پر اشارہ ہے، ہو سکتا ہے سارے مسلمانوں پر اشارہ ہے۔ تو یہ کفار جو ہے نا دنیا کی لالچ میں، دنیا کے عوض میں جو ہے نا ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے دنیاوی لذت چھوڑ دی، یہاں کی راحت و کرامات پر لات مار دی اور اپنے کو عبادات کی مصیبت میں پھنسا لیا۔ کیا بول کے مذاق اڑاتے؟ دیکھو آج بھی بہت سے مل جاتے ہیں، ارے بولے کہاں جا رہا ہے بھائی؟ چلنا، بولے موت مستی کریں گے، بولے کدھر کہے کا ذکر، بولے کہیں کی محفل، بولے کہیں کا جو ہے نا تفسیر، بولے کہیں کی نماز، بولے چل پہلے بعد میں کر لینا بھائی، چل پہلے مستی کریں گے۔
ایسے کئی لوگ مل جاتے ہیں، ارے تو ہم تو بہت مستی کرے، وہ تم چھوڑ چھاڑ کے تم تو گئے تھے بولے اللہ اللہ کرنے، بولے تو ہم تو اتنے مزے کرے. آج بھی ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے. تو اس آیت میں جو ذکر ہو رہا ہے واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. وہ لوگ ہیں جو دنیا کو جو ہے نا سب کچھ مان بیٹھے ہیں، وہی لوگ ہیں جو یہ مذاق اڑائیں گے. خیال رہے کہ کبھی سخر کے بعد بے آتی ہے اور کبھی من، مگر من سے سخت مذاق اور دل لگی مراد ہے. اگر من آ گیا تو جو ہے نا جیسا یہاں پہ من آیا، وہ یہ سب کروں من من آیا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بہت جو ہے نا سخت والا مذاق، دل لگی والا مذاق، تکلیف دینے والا مذاق کی طرف اشارہ ہے. والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، یہ جملہ یا تو حال ہے اور واو حالیہ، یا علیحدہ جملہ ہے. اور واو ابتدائیہ تقوی، واو ابتدائیہ تقوی سے یا تو برے عقیدوں سے بچنا مراد ہے یعنی ایمان، اور یا بدکاریوں سے بچنا مراد یعنی پرہیزگاری. فوق، فوق سے یا تو جگہ کی بلندی مراد ہے یا درجے کی، اور ممکن ہے کہ اس سے زیادہ مذاق مراد ہو یعنی قیامت کے دن مسلمان یا پرہیزگار اونچی جگہ یعنی جنت میں ہوں گے، اور کفار نیچے یعنی جہنم میں. یا دنیا میں ان کو جتنا مسلمانوں پر رتبہ ہے اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کو ان پر بلندی ہوگی. یا آج کفار مسلمانوں سے معمولی سا جھوٹا اور چند روز مذاق کرتے ہیں، آئندہ مسلمان کفار کا سچا دائمی اور سخت مذاق اڑائیں گے کہ انہیں جوتے کھاتے ہوئے دیکھ کر ان پر ہنسا کریں گے. رہی دنیاوی مالداری، اس پر مغرور نہ ہونا چاہیے کیونکہ اس کا مراد قسمت پر ہے نہ کہ کمال اور مقبولیت پر. تو یہاں پہ کیا مثال دی جا رہی ہے کہ وہ ہو سکتا جو نا تم جتنا یہاں پہ عارضی طور پر مذاق اڑانا ہے اڑا لو، بولے دائمی اصل میں اونچا مقام، بلند مقام، اچھا مقام تو ایمان والوں کو ہی ملے گا، اچھے عقیدے والوں کو ہی ملے گا، مسلمانوں کو ہی ملے گا. اس وقت دائمی تم پر ہمیشہ کے لیے جو نا ہنسی اڑائی جائے گی کہ تم نچلے مقام پر ہوگے. بولے اونچا مقام کیا ہے تو بولے جنت ہے، نچلا مقام کیا ہے تو بولے دوزخ ہے. کیونکہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بڑی پیاری آیت ہے. ہمیشہ جو ہے نا یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے جو نا یہ دل یعنی اتنا دل میں ایک دم اثر کر جانے والی بات ہے. یعنی اس کے معنی کیا ہے؟ یہاں یرزقو سے دنیا میں رزق مراد ہے یا آخرت کا؟ دنیاوی اور آخرت دونوں ہو سکتے ہیں. اگر دنیاوی مراد ہو تو یرزق یا معنی مستقبل ہے یعنی بمعنی حال حساب سے، یا اندازہ مراد ہے، یا حساب کتاب، یا گمان اور خیال یعنی اللہ جس کو چاہے گا اسے رزق دے گا بے حساب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کرنا کیا ہے؟ اللہ کے چاہنے والے بن جانا ہے. اس کے خیال و گمان میں بھی نہ ہوگا، یعنی تمہارے خیال و گمان میں بھی نہ ہوگا اتنا اللہ تم کو نواز دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں غریب مسلمانوں کو عرب و عجم کا مالک بنا دے گا. انہیں غریب مسلمانوں کو عرب و عجم کا مالک بنا دے گا. ہوا نا ویسے عجم اور عرب کے مالک بن گئے بعد میں. اور ایسا ہی ہوا یا آخرت میں انہیں بغیر حساب کتاب رزق دے گا کہ دنیاوی رزق کا حساب بھی ہے. جتنی نعمتوں کا کوئی جنتی نعمتوں کا کوئی حساب نہیں. یا مسلمانوں کو اتنا دے گا کہ ان سے حساب نہ نہ لگ سکے، کیونکہ عرب میں 1000 تک گنتی ہے اور انہیں کروڑوں روپے ملیں گے. یا جیسے چاہیے اللہ بے حساب، یعنی جسے چاہیے اللہ بے حساب دے. بہت ساری چیزیں دنیاوی ہو سکتی ہے، مال آخرت کا ہو سکتا، جو بھی ہو سکتا، اللہ جسے چاہے بے حساب نواز دے، اتنا کہ وہ گن بھی نہیں پائے. حساب لگا کر وہ دیتا ہے جسے اپنا خزانہ گھٹنے کا اندیشہ ہو. یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جنت کی بعض نعمتیں اعمال کے عوض ہوں گی اور بعض محض رب کے فضل سے. عوض والی نعمتیں حساب سے اور فضل والی بے حساب. یا بعض کو اعمال سے جنت ملے گی اور بعض کو فضل ذوالجلال سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جو نا بعض جو ہے نا حساب و کتاب کے عوض میں جو ملے گی نعمتیں، بولے وہ حساب و کتاب والی ہوں گی اعمال کے عوض میں. بولے اتنی نعمتیں، اتنی نیکیاں تو اس کا یہ ملا. لیکن بعض فضل سے ہوں گے، وہ بے حساب ہوں گی، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں. اور بعضوں کو جو ہے نا اپنے اعمال سے جنت مل جائے گی، بعضوں کو اللہ کے فضل سے مل جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ جسے چاہتا ہے، اللہ پر جس کا فضل ہو جائے تو اس کو بے حساب نواز دیتا. پھر اس کو جو ہے نا یعنی گننے کی فرصت نہیں، اتنا نواز دیتا، چاہے وہ دنیا کی نعمت ہو یا آخرت کی نعمت ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تو کرنا کیا ہے؟ اللہ کے چاہنے والے بن جانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے ایک میں تو کیا کہتا ہوں کہ 40 دن جو ہے نا اپنی زندگی اللہ کے حساب سے گزارو نا، گزار کے دیکھو نا کیا کیا ہوتا زندگی میں. پھر دیکھو کیسا انقلاب پیدا ہو جاتا. بولے بس صرف 40 دن، بولا میں 40 دن عقیدہ یعنی پرہیزگار ہو کے چلوں گا، ایک نماز نہیں چھوڑوں گا، ذکر نہیں چھوڑوں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، بدکاری نہیں کروں گا. بولے جیسا حکم احکام آئے ہیں اسلام میں شریعت کے حساب سے اور طریقت سے پیر صاحب نے جو بھی سکھایا ہے، بولے اس حساب سے زندگی گزاروں گا 40 دن اور دیکھوں گا. کر کے تو دیکھو تمہاری زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. سبحان اللہ. کافروں کی نگاہ میں دنیا بڑی آراستہ کر دی گئی اور کہ وہ انہیں بڑی خوش نما معلوم ہوتی ہیں اور ان کے دل اس پر فریبتا ہے، اسی لیے وہ دنیا کی خاطر دین کی پرواہ نہیں کرتے اور اسی گھمنڈ میں ان مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں جنہوں نے دین کی خاطر دنیا چھوڑ دی اور انہیں بے وقوف بناتے ہیں. مگر حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن مسلمان ان سے
کہیں اعلیٰ و افضل ہوں گے اور اس مذاق کا بدلہ وہاں اچھی طرح لیں گے۔ دنیاوی رزق پر پھول پھول کر رب کو نہ بھولنا چاہیے، کیونکہ یہ چلتی پھرتی چاندنی ہے اور اس کا تعلق تقدیر سے ہے، نہ کہ اپنے کمال اور مقبولیت سے۔ جسے رب چاہتا ہے بے شمار مال دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے غریب بنا دیتا ہے۔ پھر ایک ہی آدمی کبھی دولت مند ہوتا ہے اور کبھی فقیر۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ بے بے وقوف مالدار اور چالاک فقیر، اس کی مقبولیت کی نشانی بتانا حماقت ہے۔ ہارون مالدار تھا اور ایوب علیہ السلام کچھ دن تکلیف میں رہے۔ غرض کہ مومن کی دنیا اور ہے اور کافر کی دنیا کچھ اور۔ مومن کی دنیا آخرت کا تخم ہے، یعنی بیج، آخرت کا بیج ہے جس کا پھل اسی جہاں میں ملے گا۔ کافر کی دنیا اس کی تمام کوششوں کا نتیجہ ہے۔ مومن کا دنیا سے محبت کرنا عبادت ہے، کافر کا اپنی دنیا سے محبت کرنا غفلت ہے۔ یعنی یہ پورا خلاصہ ہو گیا۔ بولے کافر کا دنیا سے محبت کرنا غفلت ہے، مومن کا جو ہے نا دنیا سے محبت کرنا مطلب کیا ہے کہ جو بھی وقت میں نا جو دنیا جو زندگی ملی اللہ کی عبادت کر لو، اپنے درجے بلند کر لو، بولے کچھ نیک کام کر لو۔ بولے مومن کی نظر اس پہ ہوتی، اسی لیے جو ہے نا اب یہ بھی دیکھا گیا کہ جو بیوقوف ہوتا وہ مالدار ہو جاتا، جو عقل مند ہوتا وہ تو شر ہوتا، بولے جو ہے نا غریب ہونے فقیر ہوتا۔ بولے تو مال کا لینا دینا بولے یہ اللہ کے فضل سے ہے، بولے تقدیر سے ہے، بولے تمہاری کوئی جو ہے نا اسکل سے نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے کہ میری اسکل کی وجہ سے مجھے مل گیا، نہیں، ضروری نہیں، بولے تقدیر کا تمہاری قسمت کا معاملہ بھی ہے اس میں۔ ہاں لیکن جو ہے نا دنیا کو آراستہ کی گئی، اس میں جو ہے نا پھنسایا گیا کہ اس کو، بولے وہ کافروں کو، ان کے دل مائل ہو جاتے ہیں، پھنس جاتا ہے۔ اور مومن جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی زندگی ایسی گزارتے کہ جو ہے نا دنیا ان کے دل میں داخل نہیں ہوتی، ان کی نظر ہمیشہ وہ آخرت ہے نا، وہ بیج دنیا جو ہے نا، یہ جو زندگی تم گزار رہے کیا ہے، بیج ہے، یہ جھاڑ کا بیج، تخم، اور اس کا پھل جو جھاڑ نکلے گا، پھل جو ہوگا نا وہ آخرت میں ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اخروی زندگی میں ملے گا۔ تو مومن کی نظر اس پہ ہوتی ہے۔ غفلت سے چار درجے ہیں، غفلت کے چار درجے ہیں، جن میں سے پہلے تین قابل علاج ہیں اور چوتھا لا علاج۔ بولے غفلت جو بولتے نا، بولتے نا ایک دم یعنی کچھ بھی بولو بولے اثر نہیں ہو رہا، غفلت یعنی چھوڑ کے، اس کے چار درجے ہیں۔ تین جو ہے نا علاج ہو سکتا، چوتھے کا علاج نہیں ہے۔ غور سے سنیے وہ کیا ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے نادم ہو جائے۔ بولے پہلا درجہ یہ ہے غفلت کا کہ بھائی غفلت سے گناہ ہو گیا، فوری انسان نادم ہو جائے، یعنی شرمندہ ہو جائے، اللہ سے توبہ کر لے۔ یہ پہلا درجہ ہوا، ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا وہ غفلت اللہ معاف کر دے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان گناہ کرے اور نادم بھی نہ ہو۔ اب اس کے اوپر والا درجہ، بولے گناہ بھی کرے نادم بھی نہیں ہو رہے، بولے ایک دم صفاقی سے جھوٹ بول رہے اور مان رہے بھی نہیں کہ جھوٹ بول رہے، صفاقی سے جو ہے نا ایک گناہ کر رہے اور بول رہے جو ہے نا مان رہے بھی نہیں کہ گناہ ہے، غلط ہے۔ بولے کیا ہوا، بولے ابھی عمر، بولے بعد میں دیکھ لیں گے، بعد میں بات کر لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ گناہ کریں اور اس پر خوش ہوں کہ میں نے بہت اچھا کیا۔ یہ بڑا ڈینجر ہے، دیکھیے یہ درجہ جو ہے نا کہ گناہ کر کے اس پہ خوش ہونا کہ میں نے اچھا کیا۔ اس دور میں بہت سے آپ کو مل جائیں گے ایسے کہ غلط کرتے ہیں اور پھر خوش بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اچھا کیا۔ اللہ اکبر۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ گناہ پر خوش ہوا ہو، اپنے کو بہادر سمجھے اور گناہ سے بچنے والوں کو حقیر وہ ذلیل جانے، ان کی نیکیوں کا مذاق اڑائے۔ یہ درجہ لا علاج ہے۔ تو چوتھا درجہ یہ ہے کہ ایک تو جو ہے نا گناہ کر کے اس کو خوش ہونا، اور دوسرے جو نیکی کرتے نا ان کا مذاق اڑانا۔ ہاں یہ جو نا علاج کے قابل نہیں، اس کا علاج نہیں ہے۔ یہ چوتھا درجہ ہے غفلت کا۔ اس آیت میں کفار کے اس آخری درجے کا ہی ذکر ہے۔ تو اس ترجمے میں یہ چوتھے درجے کی جو غفلت ہے نا اس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ وہ ایک تو گناہ کرتے اور خوش ہوتے گناہ پر، اور پھر دوسرے جو نیکی کرتے نا ان کا مذاق اڑاتے۔ اس دور میں بھی آپ کو بہت سے مل جائیں گے جو گناہ بھی کرتے، شیخی مارتے، اور جو ہے نا جو نیکی مار جاتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے۔ ہاں اللہ اکبر اللہ، بولے یہ ان کا اس کا کوئی علاج نہیں، مطلب ایسی غفلت میں پڑ گئے کہ وہ آپ باہر نہیں آ سکتے۔ اسی غفلت کو رب تعالیٰ نے یہاں کفر قرار دیا ہے۔ ایسی غفلت کو اللہ تعالیٰ نے کفر قرار دیا، یعنی کفر ہے یہ، چاہے وہ نام مسلمان ہو، چاہے اپنے آپ کو مسلمان بولے، لیکن جس میں یہ صفت ہے کہ گناہ کرتے ہیں اس پہ خوش ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے صحیح کیا، اور جو نیکی کرتے، جو ثواب، جو اچھے کاموں میں رہتے ان کا مذاق اڑاتے، وہ کافر ہیں۔ اور غافل کو کافر کیوں کہ یہ درجہ کہ گناہ کو اچھا جاننا، نیکی کو برا اور نیک کاروں کا مذاق اڑانا یقیناً کفر ہے۔ اللہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اسی غفلت سے محفوظ رکھے۔ تو اسی کا ذکر اس آیت میں ہے۔ ہاں تو اس وقت یہود و نصارہ مذاق اڑا رہے تھے، یہ اور بات ہے، لیکن اس دور میں بھی بہت سے آپ کو مل جائیں گے۔ بولے تم پابندی سے نماز کو جا رہے، ٹوپی پہن کے، بولے مذاق اڑا رہے، بولے کیا بھائی نا تو بہت نماز، بہت اپنے آپ کو جو ہے نا پارسا سمجھ رہا، بولے بہت نمازاں پڑھ پڑھ کے دکھا رہا، بولے دیکھیں گے کب تک پڑھتا۔ بولے کوئی جو ہے نا ذکر میں جا رہا تو بولے دیکھو بچا رہے، بولے پتہ نہیں کیا کرتے، بولے کہیں کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا بہت سے اس دور میں بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ محبت دنیا اور اس کے مقابلے میں دین سے بے رغبتی کفار کی نشانی ہے۔ دین سے بے رغبتی کفار کی نشانی ہے، یعنی ایسی محبت دنیا میں ملوث ہو جانا کہ جو ہے نا دین کو بھول جانا، بے رغبتی ایک دم، بولے چلو دیکھیں گے وہ جو ہوتا پہلے جو ہے نا ڈالو، جو آ رہا وہ پہلے لے لو،
یہ کفار کی نشانی ہے، کفر کی نشانی ہے۔ کوئی ایسا اگر مسلمان ہے، نام کا مسلمان ہو سکتا ہے لیکن جو ہے نا وہ کفر کے درجے میں ہے۔ غریب کا غریبی کی وجہ سے مذاق اڑانا حرام ہے، اور ایمان کا مذاق اڑانا کفر۔ بولے کوئی غریب ہے، اس کی غریبی کا مذاق مت اڑاؤ، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے کہ تو کسی غریب کا مذاق مت اڑاؤ۔ اور دوسرا، ایمان کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ کسی بھی تم احکام کو، دین کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ کفر ہے، کیونکہ اس میں ایمان کی توہین ہے۔ کفار کا مذاق اڑانا ایسا ہی مذاق کہ اوز مذاق کر دینا جائز ہے، فوقہم، کہ ایک معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ مسلمان قیامت میں ان سے بڑھ چڑھ کر مذاق کریں گے۔ قرآن پاک فرماتا ہے وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جنت اوپر اور جہنم نیچے ہیں، اسی طرح کہ وہاں سے جہنم نظر آئے گی، جیسا کہ فوقہم کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہوا عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ، یعنی جنت اونچی جگہ ہے، دوزخ نیچی جگہ ہے، اور جنت سے دوزخ نظر آئے گی، جو دوزخ میں لوگوں کا عذاب ہوگا وہ نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ دنیا بڑھانے اور جمع کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ کچھ آخرت کے لیے بیج بوئیں کہ یہ وقت کھیتی کا ہے، پھر ہاتھ نہ آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو ہے نا یہ آیت جو ہے نا بہت بڑی جو ہے نا یہ یعنی دلیل ہے کہ صرف دنیا میں جو جمع کرنے کے چکر میں مر جا رہے ہیں، بولے میرے آنے والے ساتھ کچھ کھائیں گے، بولے اٹھا کے رکھو۔ اب وہ صحیح ہے، لیکن جو تمہارا وقت تم گوا دے رہے، جو بیج بونے والا وقت ہے، کاشتکاری کا وقت ہے کہ فصل بعد میں کاٹنا ہے، پھل بعد میں ملے، اور اگر کچھ نیک کام اپنے لیے کار خیر نہیں کرے اس دولت کو استعمال کر کے، خالی جمع کر کے رکھے، تو کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ زیادتی دنیا کبھی ہلاکت کا باعث ہے، بولی اتنی زیادہ بھی مت جمع کرو کہ ہلاکت ہو جائے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی حکایت ہے، طالب مولا کر کے جو بیان دیا تھا یوٹیوب پہ، اس میں مثال پیش کی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک یہودی یعنی سفر کر رہا تھا، آپ کے ساتھ جو ہے نا شامل ہو گئے سفر کے لیے۔ آپ کے پاس 3 روٹیاں تھیں، آپ نے وہ یہودی کو سپرد کیے اور خود کسی کام کے لیے تشریف لے گئے۔ واپس لوٹ کر روٹیاں مانگی، اس نے 2 حاضر کی کیونکہ ایک چھپا کر کھا چکا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے آپ نے 2 ہی دی تھی۔ ہر چند کوشش کی مگر اس نے اقرار نہ کیا اور بے شمار جھوٹی قسمیں کھا گیا۔ کچھ دیر چلے تھے کہ سونے کی 3 اینٹیں پڑی ملی۔ بولے پہلے تو یہودی آپ کے ساتھ سفر کرنے نکل گیا، آپ 3 روٹی دے کے جو نا کہیں گئے، جب واپس آئے روٹیاں پوچھے تو 2 واپس کیا، بولے اور ایک کام نہیں، تو بولے نہیں آپ 2 ہی دیے تھے۔ تو بہت آپ حتی الامکان اس کو سمجھا، بولے نہیں 3 ماننے تیار ہی نہیں تھا، بولے یہ قسم وہ قسم کھا رہا تھا کہ جھوٹی قسمیں کھا رہا تھا بہت ساری کہ نہیں آپ 2 ہی دیے کر کے۔ اس کے عیسیٰ علیہ السلام بولے چلو ٹھیک ہے تھوڑا آگے بڑھے، آگے تمہیں 3 سونے کی اینٹیں رکھی ہوئی ملی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے؟ آپ نے فرمایا کہ ان میں 1 اینٹ تیری، 1 اینٹ میری، اور ایک اینٹ وہ روٹی کھانے والے کی، تیسری روٹی کھانے والا۔ تب وہ بولا کہ حضرت روٹی میں نے ہی کھائی تھی، آپ وہ 2 اینٹیں اس کے حوالے کر کے چل دیے۔ بولے ٹھیک ہے، بولے تو جو اقرار کر لیا، جیسے اینٹ کی سونے کی اینٹ کی بات ہے اقرار کر لیا، بولے ہاں میں ہی کھایا تھا۔ بولے ٹھیک ہے لے لے، اور آگے بڑھ گیا۔ وہ ان کی حفاظت ہے نا، 3 اینٹیں دے دیا، دے کے آگے بڑھ گئے۔ وہ اس کی حفاظت کے واسطے وہیں بیٹھا تھا، 3 چوروں نے اسے آ گھیرا، پھر 3 چور وہاں سے گزرے تھے، وہ لوگ اس نے گھیر لیا اس کو، اور جو ہے نا پھر ان میں سے 2 اس کی نگرانی کے لیے بیٹھے اور ایک چور کو بازار کھانے خریدنے کو بھیجا۔ اس نے کے پیچھے ان دونوں نے مشورہ کیا کہ جب تیسرا آدمی بازار سے لوٹے تو اسے قتل کر دو تاکہ زیادہ سونا ہمارے ہاتھ آئے۔ تو 3 چور آگے پہلے کیا معلوم ہے، اس کو قتل کر دیتے، پہلے اس کے 3 بچتے، بولے ایک کو بولتے تو جا بازار جا کے جو ہے نا روٹی لے کے آ، ایک کو بھیج دیتے۔ اب 2 بیٹھ کے مشورہ کرتے، بولے جیسا آئیں گے نا بولے اس کو مار دیں گے، بولے پھر اپن یہ سونا پورا صرف اپن دونوں میں بانٹ سکتے کر کے۔ ادھر اس تیسرے نے خود کھا لیا، وہ پہلے تیسرا جو گیا تھا کھا لیا، اور 2 کے لیے کھانے میں زہر ملا دیا، سوچا کہ دونوں مر جائیں گے تو سونا میرا ہو جائے گا، وہ زہر ملا کے لائے۔ جب لوٹا تو ان دونوں نے اس تیسرے کو مار دیا، پھر جیسے لوٹا نا حملہ کر کے اس کو مار دیتے، اور پھر وہ کھانا کھا لیتے زہر بنا، یعنی خود بھی جو ہے نا مر گئے۔ دوسرے دن عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے پھر گزرے تو دیکھا کہ وہ سونا ویسا ہی پڑا ہے، اور اس کے پاس 4 آدمی جو ہے نا مرے پڑے ہوئے ہیں، رول بان میں لکھا ہوتا ہے دنیا بھی حوث کا انجام ہے۔ یہاں پر کچھ سوالات ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب نے دنیا کفار کی آنکھ میں خوبصورت بنائی، حالانکہ یہ دھوکہ ہے۔ اگر دنیا واقعی اچھی تھی تو اس میں پھنسنے والے گنہگار نہ ہونے چاہیے، اور اگر بری تھی تو اسے دل فریب بنانا سخت معیوب ہے۔ بولے اگر دنیا بولے اتنی حسین کیوں بنا اللہ تعالیٰ کفار کے سب کو پھنسا دیے؟ بولے یہ تو دھوکہ ہوا نا۔ جواب سنیے، بری چیز کو اچھا کہنا جھوٹ بھی ہے اور عیب بھی، لیکن اس کی برائی بتا کر اور خوشنما بنا کر سامنے رکھ دینا جھوٹ نہیں بلکہ بہترین امتحان ہے۔ رب نے یہی کیا ہے، نیز دنیاوی چیزیں غلط استعمال سے بری ہو جاتی ہیں، اگر ان کے ذریعے دین کمایا جائے تو بہتر ہے۔ گھر والے نے لذیذ کھانا مہمان کے آگے رکھا اور بتایا کہ عمدہ کھانا تم کھا لو، ہڈیاں کتے کو ڈال دو، پھلوں کے چھلکے پھینک دو۔ اگر بے وقوف مہمان ہڈی چھلکا سب کھا جائے اور ضرورت سے زیادہ کھا کر بیمار ہو جائے
تو اس میں خود اس کا کیا قصور ہے، نہ کہ مکان والے کا۔ یہی حال کفار کا ہے، نیز ممکن ہے کہ یہاں خوشنما بنانے سے مہلت دینا مراد ہو، جیسا کہ تفسیر کبیر نے فرمایا۔ یعنی اب سیدھی سیدھی مثال ہے، کوئی مہمان آپ کے گھر پہ آتا تو آپ اچھے اچھے کھانے بناتے، بولے بھائی سب تمہارے لیے ہے، بولے پھل بھی تمہارے لیے ہے، بولے کھانا کھاؤ لیکن کچرا ہڈی جو بچ جاتا ہے بولے اس کو پھینک دو، پھل کھاؤ تو چھلکے وغیرہ جو ہے نا پھینک دو۔ اب لیکن مہمان نیت خراب کر کے جو ہے نا سب کچھ کھا جائے، ہڈی بھی کھا جائے، چھلکے بھی سب کھا جائے، طبیعت خراب ہو جائے، تو مہمان کا اس میں جو ہے نا میزبان کا کیا قصور ہے؟ تو ایسے ہی جو ہے نا دنیا آراستہ کر کے دکھائی تو گئی ہے، لیکن اگر دنیا کی نعمتوں کے ذریعے آخرت کمایا جائے تو یہ بہت اچھی ہے۔ ہاں لیکن اسے دنیا میں ہی مر جائیں، آخرت کو بھول جائیں تو پھر وہ غفلت ہے۔ تو یہ دنیا اصل میں ایک امتحان ہے، دنیا اصل میں ایک امتحان ہے۔ ہر وہ اللہ کی نعمت جو عطا ہوتی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو ہے نا اسے امتحان کی طرح لو، اور جتنا ہو سکے وہ تقم، وہ بیج بونا ہے تاکہ جو ہے نا آخرت میں اس کا سرمایہ حاصل ہو۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ حیات دنیا وہ ہے جو غفلت میں گزرے، یعنی صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ جو بھی زندگی آپ کی غفلت میں گزرے، اب غفلت ہم پڑھ لیے، چار طرح کی غفلت ہے۔ ایک ہے غلطی ہونا اور فوری جو ہے نادم ہو جانا، توبہ کر لینا، یہ پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ غفلت ہو گئی لیکن توبہ نہیں کر رہے، اس کو اچھا سمجھ رہے۔ تیسری جو ہے درجہ تھا، بولے وہ غفلت بھی ہو رہی ہے، اچھا بھی سمجھ رہے اور خوش بھی ہو رہے۔ چوتھی، بولے غفلت بھی کر رہے، اس کو اچھا بھی سمجھ رہے، اور جو نیک وکار ہے ان کا مذاق بھی اڑا رہے۔ چار غفلت۔ تو اس میں کیا فرماتے ہیں، غفلت کے معنی یعنی جو بھی تم وقت دنیا میں گزار رہے، اگر یہ جو ہے نا حیات دنیا میں جو ہے نا جو بھی وقت غفلت میں گزار رہے، یہ دنیا ہے۔ اگر ہوش میں گزار رہے تو وہ دنیا نہیں ہے، وہ دین ہے، کیونکہ جیسے تم ہوش میں آؤ گے تمہاری نظر جو ہے نا اللہ کی جو ہے نا رضا پہ ہوگی۔ اسی لیے جو ذکر راہ طریق میں، راہ عشق میں جو ذکر دیا جاتا بولے کہ وہ ذکر روحی کرو، وہ کیوں؟ تاکہ تم ہوش میں آؤ، تاکہ جو ہے نا ہر سانس میں تم کو پتا ہو کہ جو کرتے کرتے جو ہے نا اگر پابندی سے کریں گے تو عادت ہو جاتی، تو اس سے کیا ہوتا ہے ہر وقت پھر وہ ذکر چلتے رہتا، ہر سانس جو ہے نا تمہاری ہوش والی ہو جاتی۔ یہی کفار کو پیاری ہیں، اور اگر یہ زندگی آخرت کی تیاری میں گزرے تو حیات آخرت ہے۔ تو بولے اگر دنیا جو ہے نا خالی دنیا کے لیے گزار دو تو بولے وہ یعنی بس ختم، وہ غفلت ہے۔ اور لیکن دنیا کی زندگی، جیسا مومن ہوتا، متقی ہوتا، وہ کیا کرتا؟ آخرت کی تیاری میں گزارتا، تو وہ عین آخرت ہے، وہ دنیا نہیں ہے۔ مومن اسی زندگی کو پسند کرتا ہے، کافر کی وہ پسند مردود ہے، مومن کی یہ پسند محبوب ہے۔ تو مومن کی جو آخرت کے لیے تیاری کر کے دنیا گزارنا، وہ اس کو جو محبوب ہے وہ اس کو پسند ہے، اور کفار کو جو ہے نا وہ دنیا میں مر جانا، کچھ بھی ہو جائے۔ خیال رہے گا اب اس میں یہاں پہ ایک عبرت پکڑنا ہے، کیسے کئی آپ کو مسلمان آج کے دور میں مل جائیں گے تو دنیا کی خاطر کچھ بھی کمپرومائز کر لیتے ہیں، حرام ہو حلال ہو جائز ہو ناجائز ہو، چلو آ رہا بس اپنے کو بس نعمت مل رہی کافی ہے۔ خیال رہے کہ دنیا کی مالداری کو رضا الہی کی علامت سمجھنا پوری حماقت ہے، یعنی دنیائی مالداری کو رضا، یعنی یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی امیر ہے تو اللہ ان سے راضی ہے، یہ غفلت میں مت پڑو۔ ہاں کوئی اگر مالدار ہے تو سمجھنا کہ اللہ ان سے راضی اس لیے ان کو ملا، نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ غفلت میں مت پڑو۔ غریب سے بھی غریب سے غریب جو ہوتا اللہ اس سے راضی ہو سکتا، اور امیر سے امیر ہوتا اللہ اس سے جو ہے نا راضی نہیں، اللہ اس سے جو ہے نا یعنی اللہ اس سے جو ہے نا راضی نہیں ہے، یہ ہو سکتا۔ ہاں اس کو قسمت سے مقدر سے اس کو مل گیا جو ملنا تھا، یہ ممکن ہے۔ تو کبھی بھی جو ہے نا کوئی اگر امیر ہے، کسی کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، کسی کو بہت ساری چیز ملی ہوئی ہے، تو یہ مت سمجھو کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ بارات کے تین حال ہوتے ہیں، راستے میں جانے کی حالت، اس وقت جو دلہے پر نچھاور ہوتی ہے وہ اپنے پرائے سبھی لوٹتے ہیں۔ جو بارات لے کے نکلتے روڈ پہ ناشتے کرتے تو ہے نا پیسے پھینکتے تھے وہ دولہے پیسہ، اکثر جو ہے نا یعنی رواج ہندوؤں وغیرہ میں سکھوں وغیرہ میں چلتا ہے جو ہے نا دولہے کو بارات پہ جو ہے نا پیسے لٹائے جاتے، تو راستے کے کوئی بھی لوگ رہتے نا اس کو لوٹ لیتے، جس کو پیسہ ملا ملا وہ لے لیتے۔ دلہے کے گھر دلہن کے گھر پہنچ کر چھانٹ ہو جاتی ہے کہ بلائے ہوئے لوگ تو کھانا کھاتے ہیں مگر اجنبی لوگ وہاں دسترخوان پر پھٹکتے بھی نہیں۔ بولے جب دلہن کے پاس پہنچ گئے تو وہ جو باراتی جو جن کی دعوت ہے وہی اندر گھستے، باقی کے روڈ والے جو تھے جو لوٹنے وغیرہ آئے تھے ویسے وہ تو چلے جاتے پورے، وہ اندر کہاں آتے۔ پھر کھانے کے بعد جوڑے گھوڑے دلہا کے خاص خدام نائی دھوبی یا خاص عزیزوں کو ملتے ہیں۔ بولے پھر اس کے بعد جو ہے نا بولے خاص جو ہوتے ہیں وہ خاص و خاص جو ہے نا پھر وہ جو آگے کے معاملات ہوتے کھانے وانے کے بعد جو ہے نا وہاں جاتے، ہر کوئی نہیں جاتا۔ دنیا ایک بارات ہے جہاں کی وکیل دوست دشمن سب ہی لوٹ رہے ہیں۔ بولے دنیا ایسی جگہ ہے، ایسی جو ہے نا بارات ہے کہ جہاں کی بکھیر جو ہے وہ سب لوٹ رہے ہیں۔ یہاں کی دولت محبوبیت الہی کی دلیل نہیں۔ بولے یہاں کوئی زیادہ لوٹ کے اگر جو ہے نا بہت بڑا چور بھی جو ہے نا اگر امیر بن کے بیٹھ گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے نا راضی ہے، کہ بکھیر میں جو زیادہ لوٹ لے وہ دلہے کا محبوب نہیں ہو جاتا۔ بولے بارات میں اگر رستے سے جو ہے نا پیسے لٹا رہے کوئی زیادہ لوٹ رہا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوست کا دلہے کا عزیز ہے۔ آخرت میں بخشش کے جوڑے جنت کی نعمتیں انہی کو ملیں گی جو مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خدام یا خاص پیارے ہیں۔ اسی لیے فرمایا
والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، یہ بھی خیال رہے کہ بدکاریوں کی مختلف سزائیں ہیں، جن میں سے سخت تر سزا وہ ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی، یعنی دل کا دنیا کی طرف مائل ہو جانا اور اللہ والوں کو ذلیل جاننا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے کہ دنیا جو ہے نا، یعنی دل جو ہے نا، اتنا دنیا میں مائل ہو جانا، اتنا دل دنیا میں لگ جانا کہ جو ہے نا اسی میں انسان مست ہو جائے اور جو ہے نا اللہ والوں کا مذاق اڑائے۔ بولے یہ بھی ایک طرح کا جو ہے نا عذاب ہے، دنیا اس زندگی میں یہ بھی عذاب ہے۔ تو عبرت پکڑے، بہت سارے لوگ ہمارے اندر ہمارے بیچ مل جائیں گے جو یہ کام کرتے ہیں، بولے ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، بولے ہم کو کیا، بولے ہاں مذاق اڑاتے۔ جب تک گیدڑ کے دل میں انسان کی ہیبت رہتی ہے، زندہ رہتا ہے، جب یہ ہیبت اڑی اور یہ سمجھ کر آبادی میں آیا کہ انسان میرا کیا کر سکتا ہے، تبھی مارا جاتا ہے۔ مثال مشہور ہے کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو بستی کو بھاگتا ہے، لیکن جب گیدڑ ہے، بولے جب تک جنگل میں رہتا ہے، انسانوں کا ڈر جنگل میں ہے جب تک اس کی حیات ہے۔ جس دن ڈر اڑ گیا کہ انسان میرا کیا بگڑ لیتا اور بستی میں آیا، تو انسان کیا کرتا ہے، لٹوں سے مار مار کے مار دیتا نا گیدڑ۔ تو اسی لیے بولتے گیدڑ کی جب موت آتی تو بستی کی طرف بھاگتا۔ اولیاء اللہ کی ہیبت ایمان کی نشانی ہے۔ اولیاء اللہ جو ہیبت میں رہتے، ہمیشہ جو پریشانی میں رہتے، جو فکر میں رہتے، وہ اصل میں ہے کیا، وہ جو ہے نا اللہ، یہ ایمان کی نشانی ہے، ان کا ایمان کا درجہ اتنا بلند ہے۔ ان پر جرائد بے ایمانی کی علامت، گنہگار مسلمان، یعنی ان پر یعنی جرائد بے ایمانی کی علامت ہے۔ گنہگار مسلمان اگر جہنم میں بھی کچھ روز کے لیے گئے تو بھی کفار سے اوپر ہی رہیں گے، یعنی جہنم کے اونچے طبقوں میں یہ لوگ ہوں گے جہاں عذاب ہلکا، اور نچلے طبقوں میں کفار جہاں عذاب زیادہ ہوگا۔ دنیا دار کا رزق مصیبت سے خالی نہیں کہ حرام رزق کا عذاب ہے اور حلال کا حساب۔ بولے دنیا کے رزق پہ خوش مت ہو جاؤ، اگر جو ہے نا حرام رزق لے لیے تو اس پہ عذاب ہے، اور اگر حلال بھی ہے تب بھی اس کا حساب ہے۔ مگر اللہ والوں کا رزق ان دونوں مصیبتوں سے پاک، وہ حرام سے محفوظ ہیں اور حلال کے حساب سے بے خوف، کیونکہ وہ دنیا کے لیے رزق حاصل ہی نہیں کرتے، ان کا کھانا پینا آخرت کے لیے ہے، گویا وہ یہاں رہ کر بھی جنت میں ہی ہیں۔ از روح البیان تفسیر میں لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اب جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا جو ہے نا، یعنی کمانا کھانا یہ بھی حساب کتاب میں بھی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کی فکر ہمیشہ آخرت پر ہے۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی ان کی نظر آخرت پر ہے کہ وہاں کیا ہوگا، ہمارے درجے کیسے بلند ہوں گے، ہم اللہ کی رضا کیسے حاصل کریں، مثال کے طور پر۔ اسی لیے ان کا یہاں رہنا بھی جنت میں رہنے کے برابر ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال بڑا پیارا شاعر بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں کہ دونوں کی ہے پرواز اسی ایک فضا میں، دونوں کی ہے پرواز اسی ایک فضا میں۔ کون دونوں؟ کرگس، ولچر ہوتا ہے نا، ولچر کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور۔ بولے حالانکہ ولچر بھی اور ایگل بھی ہوتا ہے نا، شاہین اور کرگس دونوں بھی اڑتے ہیں، فضا تو ایک ہی ہے، لیکن اس کا جہاں کچھ اور ہے، وہ مردار کھاتا، اس کا جہاں کچھ اور، یہ شکار کر کے کھاتا۔ کافر دنیا حاصل کرنے میں صرف سلطانی قانونی کا خیال رکھتے ہیں کہ میں قانونی ضد میں نہ آ جاؤں۔ مومن تحصیل دنیا میں رحمانی قانون کو مد نظر رکھتا ہے کہ رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس لیے مومن کا دنیا بقا ہے اور مومن کو بھی بقا۔ کافروں کی دنیا بھی فانی ہے اور خود کافر بھی فانی۔ بولے ان کی نظر سے دنیا پہ ہوتی، دنیا بھی قانون کے حساب سے چل کے، بولے بس چلو جو آیا بولے جمع کر لو، دنیا حاصل کر لو، بڑے رتبے حاصل کر لو، بڑے مقام حاصل کر لو، بڑے بڑی لذتیں حاصل کر لو، سب فانی ہے، وہ بھی فانی ہے۔ اور مومن کی نظر کیا ہوتی ہے؟ بولے جو بھی کما جو بھی کرتا ہے ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، بولے بس اللہ کو راضی کروں، اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے جو ہے نا جو میں دنیا میں حاصل کروں اور اس کے ذریعے میں آخرت پاؤں۔ اسی لیے مومن بھی بقا ہے اور اس کی آخرت بھی، اس کا جو ہے نا یہ حاصل کرنا بھی بقا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے اسے بے حساب نوازتا ہے۔ اس کو بار بار یاد رکھو اس آیت کو، تو اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بے حساب نوازتا ہے۔ تو اگر بے حساب نوازے جانا ہے دنیا میں آخرت میں، تو اللہ کے چاہنے والے بن جاؤ، اور اس کا راستہ تو آپ کو پتا ہے، چلا چلا کے جو ہے نا آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ غفلت سے اٹھو، غفلت میں مت پڑے رہو، تھوڑی مشقت میں پڑو۔ تمہارا ایک قدم اللہ کی راہ میں مشقت اٹھانا بڑی بڑی بات ہے، پتہ نہیں وہ اسی قدم کے عوض میں تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ کی رضا تم کو حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.